السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، مفتی عیسیٰ زاہد قاسمی صاحب جو ہے مولانا سعد صاحب کی ایک کلپ پر جو ہے اعتراض اٹھائے ہیں، جس میں مولانا سعد صاحب حضرت جی یہ فرما رہے ہیں کہ فضائل اعمال کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، تجدید کرتے رہا کرو، تجدید کرتے رہا کرو۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے، اور اتنی صاف حدیث ہے وہ، لیکن مفتی صاحب کیا حساب سے اعتراض اٹھا رہے اللہ بہتر جانے، یا پھر جو ہے نکتہ چینی کی عادت ہو گئی ہے مفتی صاحب کو۔ اتنی صاف واضح حدیث ہے یہ کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ پہلے یہ کلپ سنیے آپ، کلپ سننے کے بعد پھر میں آپ کو اس کے کچھ حوالے دیتا ہوں، اس حوالے سے آپ خود اندازہ لگائیے کہ جو ہے ایمان کی تجدید کیسے ہوتی ہے۔ پہلے اس کلپ کو تھوڑا سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی بات کریں گے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ مولانا سعد صاحب ان کی جو خود کی فکر ہوتی ہے اسے یہ کہہ کر بیان کر دیتے ہیں کہ یہ بات تو فلاں صحابی نے بیان کر رکھی ہے، حالانکہ اس بات کو صحابی نے بیان نہیں کیا ہوتا ہے، یا یہ کہہ کے بیان کر دیتے ہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں تو فلاں حدیث کے اندر موجود ہے، حالانکہ وہاں حدیث کے اندر وہ بات ہی موجود نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر انہوں نے اپنی باتیں بیان کر دی کہ حضرت عمر فاروق یہ باتیں فرما رہے ہیں، حالانکہ حضرت عمر فاروق نے کوئی اس طرح کی بات نہیں فرما رکھی ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، ایک حدیث ہے، اس حدیث کو یہ کہہ کر بیان کر رہے ہیں کہ حدیث کے اندر یہ آیا ہے، حالانکہ حدیث کے اندر وہ بات ہی موجود نہیں ہے۔ ایک مشہور روایت ہے، اچھا یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بہت سے لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ تم مولانا سعد صاحب کے حوالے سے کیوں گفتگو کرتے ہو، تمہیں تو مولانا سعد صاحب کے حوالے سے نہیں بولنا چاہیے۔ ارے بھائی، جب مولانا سعد صاحب بھرے مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں وہ ایک غلط بات کر دیتے ہیں تو کیا ہم لوگوں کو یہ بھی نہ بتائیں کہ مولانا کی باتیں صحیح نہیں ہیں؟ مولانا تو لاکھوں کے مجمع میں کر دیتے ہیں، ہم تو کم از کم ہماری بات تو 1000 لوگوں تک یہ پہنچ پاتی ہے، تو کیا ہم یہ بھی بعض حضرات یہ کہا کرتے ہیں کہ آپ مولانا صاحب کے کان میں جا کے کہتے ہیں، وہاں ان کو سمجھائیں جا کر کے۔ ارے بھائی، جب مولانا بھرے مجمع کے اندر یہ بات کہہ کے چلے گئے ہیں، اب اس کی تردید بھرے مجمع کے اندر ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ یہ بات غلط کہہ دی گئی ہے اور یہ غلط فکر ہے جو صحیح نہیں ہے۔ 1000 لوگوں کو معلوم ہوگی، یہی 1000 لوگ دوسروں کو جا کے بتائیں گے انشاءاللہ، اور پھر آہستہ آہستہ مولانا تک بھی بات پہنچ جائے گی۔ تو بہرحال اب دیکھیں، ایک مشہور روایت ہے، تبلیغی جماعت سے وابستہ جو حضرات ہوتے ہیں ان کے علم میں یہ روایت ہوتی ہے، فضائل اعمال سے میں اس کو نقل کر رہا ہوں۔ روایت اس طرح سے آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ اب وہاں کے الفاظ سنیے، جو آپ کو کالے کالے الفاظ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مولانا سعد صاحب کے الفاظ ہیں۔ مولانا دیکھیں اس کا ترجمہ کیا کریں گے۔ مولانا کہتے ہیں، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، ایک دفعہ کر کے فارغ ہو جاؤ نہیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے سوال کیا ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کے مطلب اور اس کے مفہوم کی لوگوں کو کثرت سے دعوت دیا کرو۔ لوگ یہ سمجھے کہ اس کلمے کا ذکر کرنے سے ایمان کی تجدید ہو جائے گی۔ میں آپ سے صاف طور پر عرض کرتا ہوں، الحمدللہ دلائل کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ صرف تنہائی کے ذکر سے ایمان کی تجدید نہیں ہوتی۔ ان کو عربی الفاظ بھی یاد ہیں، اکثر من قول لا الہ الا اللہ، لیکن ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ترجمہ کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے مطلب اور اس کے مفہوم کی لوگوں کو کثرت سے دعوت دیا کرو۔ ارے بھائی، یہ کن لفظوں کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں؟ یہ تو حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اکثر من قول لا الہ الا اللہ۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کر رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ آپ کسی سے بھی جا کے پوچھیں گے، کسی بھی عالم دین کے بعد جب آپ جائیں گے، اس سے کہیں گے کہ اس کا ترجمہ کر دو، تو یہی ترجمہ کرے گا وہ۔ لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے مطلب اور اس کے مفہوم کی لوگوں کو کثرت سے دعوت دیا کرو۔ یہ دعوت دینے کا مفہوم آپ نے کہاں سے کشید کر لیا ہے؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہو گیا ہے جیسے جو جماعت اسلامی کے حضرات ہوتے ہیں وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اصل تو اقتدار حاصل کرنا ہے، مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے، مسلمانوں کی حکومت نہیں ہوگی تو پھر آپ
دوسرے کام خیر کے جتنے بھی کرتے رہیں کیا فائدہ ہے، آپ نماز پڑھیں فائدہ نہیں ہے۔ اصل تو فائدہ اس وقت ہوگا جب کہ آپ کے پاس میں اقتدار حاصل ہوگا۔ اور پھر وہ اس کا ترجمہ یہ کرنا شروع کر دیں کہ اکثر من قول لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ یعنی اقتدار اعلیٰ، یعنی حکومت کی ایک دوسروں کو دعوت دیا کرو۔ تو جیسے وہ غلط ہے ایسے یہ بھی غلط ہے، بالکل غلط مفہوم ہے۔ دعوت کے اتنے فضائل موجود ہیں، آپ ان فضائل کو چھوڑ کر کے، دعوت و تبلیغ کی بہت سی فضیلتیں موجود ہیں ظاہر ہے، تو ان کو چھوڑ کر کے آپ ایک حدیث سنائیں گے، اس حدیث کے اندر وہ بات موجود ہی نہیں ہوگی، زبردستی اپنی طرف سے اس کو بیان کر دیں گے۔ تو یہ بات، اب پھر آگے سنیے، آگے تو اور افسوسناک باتیں ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کلمے کا ذکر کرنے سے ایمان کی تجدید ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنے سے ایمان کی تجدید ہو جائے گی، حدیث کے اندر تو یہ ہے۔ لیکن جناب کیا کہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کلمے کا ذکر کرنے سے ایمان کی تجدید ہو جائے گی۔ میں آپ سے صاف طور پر عرض کرتا ہوں، الحمدللہ دلائل کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ صرف تنہائی کے ذکر سے ایمان کی تجدید نہیں ہوتی ہے۔ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہو گے ایمان کی تجدید ہوگی، وہاں کہہ رہے ہیں کہ صرف تنہائی کے ذکر سے ایمان کی تجدید نہیں ہوتی ہے۔ کیوں ایمان کی تجدید نہیں ہوگی تنہائی کے ذکر سے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات ارشاد فرما رکھی ہے؟ اکثروا من قول لا الہ الا اللہ کے اندر کیا ایسی کوئی قید موجود ہے کہ اگر آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس کو اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں تو تنہائی سے ایمان کی تجدید نہیں ہوگی؟ ایسی تو کوئی بات حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ اصل ان حضرات پر رد کرنا ہے اور یہ ذہن بنانا ہے کہ جو خانقاہیں چلتی ہیں اور وہاں جو ذکر و اذکار ہوتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور آپ اگر وہاں جا کر تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کرتے ہو تو اس سے تو ایمان کی تجدید ہونے والی نہیں ہے۔ تو ان حضرات کا رد کرنا ہے، اس لیے بول دیا کہ میں تو صاف طور پر عرض کرتا ہوں، الحمدللہ دلائل کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ کہاں ہیں وہ دلائل کہ صرف تنہائی کے ذکر سے ایمان کی تجدید نہیں ہوتی ہے؟ حالانکہ روایتیں بتاتی ہیں کہ تنہائی کا جو ذکر ہے اس سے صرف ایمان ہی کی تجدید نہیں ہوتی ہے بلکہ ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور جنت میں جانے کا سبب ہے اللہ کا ذکر کرنا، چاہے آدمی تنہائی کے اندر کر رہا ہو، مسجد میں کر رہا ہو، خانقاہ میں کر رہا ہو، کہیں پر بھی کر رہا ہو۔ فضائل اعمال میں اگر فضائل ذکر کو صرف پڑھ لیا جائے تو وہاں جتنی بھی روایتیں ذکر کی گئی ہیں نا وہ تمام روایتیں مولانا صاحب کی فکر کی تردید کرتی نظر آئیں گی۔ دیکھیں آپ روایتیں دیکھیں، سب سے پہلے تو اسی روایت کو دیکھ لیں، اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی اس طرح کی جیسے آپ نے یہ حدیث سنی اور انہوں نے اس کو جو ہے بتایا کہ صرف لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہنے سے ایمان کی تجدید ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے جو مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ ایمان کو کثرت سے پڑھنے سے ایمان کی تجدید ہوگی۔ لیکن مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی فائدے میں کچھ لکھے، وہ انہوں آگے نہیں پڑھے، وہ آگے میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اور تھوڑے دلائل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ آپ لوگ فیصلہ کمنٹس باکس میں بتائیے کر کے کہ بات کسی صحیح ہے، حضرت جی مولانا صاحب کی بات صحیح ہے یا پھر مفتی عیسیٰ زاہد قاسمی صاحب کی بات صحیح ہے۔ اب میں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال کے جو ہے فائدہ پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھو آپ نے حدیث تو سنی لی ہے جس میں جو ہے ایمان کی تجدید کے بارے میں فرمایا گیا، تو اس کے فائدے میں لکھتے ہیں حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فائدہ ایک روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے جیسا کہ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ سے ایمان کی تجدید مانگتے رہا کرو، تجدید مانگتے رہا کرو۔ یہاں پر مانگنے کا بھی جو ہے اہتمام بتایا ہے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہاں صرف پڑھنے کا، کلمہ پڑھنے کا نہیں کہا بلکہ مانگتے رہا کرو۔ پرانے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ معاصی سے قوت ایمانیہ، نور ایمانیہ جاتا رہتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نشان دھبا اس کے دل میں ہو جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ نشان دھل جاتا ہے ورنہ جمع رہتا ہے۔ اور یہاں استغفار کا بھی حضرت نے ذکر کیا ہے، اور پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آخر دل بالکل کالا ہو جاتا ہے اور زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس کو حق تعالی شاہ نے سورہ تطفیف میں ارشاد فرمایا ہے، اس کی آیت کے ترجمے میں لکھا ہے، اس کے بعد اس کے دل کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ حق بات اس میں اثر اور صراط ہی نہیں کرتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 4 چیزیں آدمی کے دل کو برباد کر دیتی ہیں،
جس میں سے نمبر 1 احمقوں سے مقابلہ، گناہوں کی کثرت، عورتوں کے ساتھ کثرت اختلاط، اور مرد اور مردہ لوگوں کے پاس کثرت سے بیٹھنا۔ کسی نے پوچھا مردوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہر وہ مالدار جس کے اندر مال نے اکڑ پیدا کر دی ہو۔ یہ تو تھے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح حائدہ یعنی کہ حدیث، اس میں جو ہے انہوں نے یہ خاص بات کہی کہ مانگتے رہا کرو۔ اب میں آپ کے سامنے تھوڑے دلائل اور پیش کرتا ہوں، اس کے حساب سے پھر آپ بتانا دیکھو کہ کیسا ہے۔ دیکھو دلیل نمبر 1، ایمان کی تازگی ضروری ہے۔ انسان کا دل وقت کے ساتھ دنیاوی الجھنوں اور گناہوں میں اور غفلت سے میلا ہو جاتا ہے۔ جیسے کپڑے گندے ہو کر دھونے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، ویسے ایمان کی روحانی صفائی بھی لازمی ہے۔ جو بات زکریا صاحب نے اس میں لکھے وہی بات میں نے جو ہے سرچ کی ہے، آپ دیکھیے اس کو۔ اور نمبر 2، تجدید کا مطلب اپنے دل کو بار بار یہ یقین دلانا کہ اللہ ہی ایک ہے، وہی معبود ہے اور صرف اسی کی بندگی کرنی ہے۔ دنیا کے دھوکوں سے نکل کر آخرت کی سچائی کو یاد رکھنا ہے۔ تجدید کا مطلب کیا ہے؟ اپنے دل کو بار بار یہ یقین دلانا ہے۔ اور کلمے کے اندر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ اس کی بار بار ذکر کرنا ہے، اور ذکر سے مراد ابھی میں آگے بتاؤں گا۔ نمبر 2، اس میں لکھا ہے اللہ ہی ایک ہے، وہی معبود ہے اور صرف اسی کی بندگی کرنا ہے۔ دنیا کے دھوکے سے نکل کر آخرت کی سچائی کو یاد رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اب تجدید کیسے کرے؟ تجدید کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ذکر الہی سے، خاص طور پر لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھ کر۔ یہاں پر جو مفتی عیسیٰ زاہد صاحب قاسمی صاحب فرما رہے ہیں وہ یہاں پر ہے کہ ذکر الہی سے خاص طور پر لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھ کر۔ اب دوسری بات جو مولانا سعد صاحب فرما رہے کہ ایمان کی باتیں سن کر دوسروں تک پہنچا کر، اور نیکی اور تقوی کی راہ یعنی کہ راستے پر چل کر گناہوں سے توبہ کر کے تک ایمان کی تجدید کیسے ہے؟ تجدید کیسے کرے؟ ذکر الہی سے خاص طور پر لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھ کر، ایمان کی باتیں سن کر اور دوسروں تک پہنچا کر، اور نیکی اور تقوی کی راہ پر چل کر گناہوں سے توبہ کر کے۔ یہ ہے ایمان کرنے کی تجدید۔ یعنی کہ اب ذکر کرنے والا کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جو ذکر جو ہے اصل لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو، اپنے ایمان میں اضافہ کرتے رہا کرو۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے جو ہے جیسے مولانا صاحب فرما رہے کہ وہ کافی نہیں ہے، تو وہاں مقصد یہ ہے حضرت جی مولانا صاحب کا کہ ایمان کی دعوت دو، کیونکہ سب سے زیادہ ایمان جو بڑھتا ہے وہ دعوت دینے سے بڑھتا ہے۔ کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ایسا کلمہ ہے، یہ عربی ورڈ ہے، عربک، اور عربک ورڈ جو ہے اس کو عرب لوگ اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں کہ اس کے معنی، مفہوم اور اس کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے، کیونکہ ہم عربی ورڈ سے ناواقف ہیں، صرف ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی جو کلام ہے جیسے کہ ہمارے ہندی ورڈ میں ہوتے ہیں، وہ کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہم جو دعوت دیتے ہیں وہ اردو میں دعوت دیتے ہیں، تو جتنا ہم اردو کی دعوت دیں گے، اردو کے اندر کہ اللہ کو پہچاننا، اللہ کی ربوبیت کو بیان کرنا، اللہ کی معرفت کو بیان کرنا، اللہ کے جو ہے صفات کو بیان کرنا، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ حضرت جی یہی بولنا چاہ رہے کہ خالی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذکر سے یہ کافی نہیں کہ اس سے ایمان میں اضافہ ہو، بلکہ اس کی چل پھر کر دعوت بھی دو اور اپنے گناہوں کی مغفرت بھی مانگو، جیسے کہ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر فائدے کے اندر لکھا کہ اللہ سے مانگو بھی۔ تو بہرحال میرا کام یہیں تک تھا کہ جو میں نے دلائل کے ساتھ جو ہے میں نے جو اکٹھے کیے دلائل وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اب آپ کا کام ہے کمنٹس باکس میں یہ چیز کو جو ہے آپ دیکھنا، بتانا کہ بات کس کی صحیح ہے۔ حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو انہوں نے لکھی ہے، جو مولانا صاحب نے اس کو آگے نقل کیا ہے، یہ مفتی عیسیٰ زاہد قاسمی صاحب کی، کہ انہوں نے صرف اس کو محدود کر دیا۔ اب میں جیسے ایک بات بولتا ہوں، تھوڑا بات بول کے ختم کر دیتا ہوں
کہ ذکر کرنے والا، اصلی ذکر کرنے والا کون ہے، کہ ذاکر کون ہے، ذاکرین میں کون شمار ہے؟ کہ فرماتے ہیں کہ جس نے ذکر کیا صبح شام وہ ذاکر ہے۔ بولے نہیں، یہ ذاکر نہیں ہے، یہ ذاکر نہیں ہے، یہ صرف ایک ذریعہ ہے اپنے دھیان کو بنانے کا، بلکہ ذاکر وہ ہے، ذاکرین میں وہ شمار ہے جس کے سامنے 24 گھنٹے اللہ ہو، جس کے سامنے 24 گھنٹے اللہ ہو، کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے سامنے ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت رکھیں گا کہ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ ہے اصل ذاکر، ذکر کرنے والا۔ اس کے سامنے 24 گھنٹے اس کے سامنے اللہ ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال اول کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا، کہ ایک دودھ والی جو ہے کہتی ہے اپنی بیٹی سے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی کہتی ہے کہ امی امیر المومنین دیکھ لیں گے۔ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا امیر المومنین کون سا یہاں موجود ہیں، وہ تو کیسے دیکھیں گے؟ تو بیٹی کا جواب کہتا ہے کہ امی اگر امیر المومنین موجود نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ لڑکی جو تھی یہ اصل ذاکر تھی، کہ اس کے سامنے 24 گھنٹے اللہ کا ذکر تھا، اللہ کا دھیان تھا۔ اگر اللہ کا دھیان ہمارے سامنے رہے گا تو ہمیں جو گناہوں پر جرت نہیں ہوگی، ناپ تول میں کمی نہیں ہوگی، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہاں بھائی آدمی گناہوں سے کب بچتا ہے؟ جب کوئی کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، لیکن آدمی سوچ لیتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اصل ذاکر وہی ہے کہ جس کے سامنے 24 گھنٹے اللہ ہو۔ تو ذاکر وہی ہے کہ جس کے سامنے 24 گھنٹے اللہ ہو، اللہ کا دھیان ہو، اور اللہ کا دھیان بنانے کے لیے ذکر ضروری ہے، اور ذکر وہی ہے کہ لوگوں میں چل پھر کر دعوت دے، کثرت سے جو ہے اس چیز کو پڑھے۔ دو چیزوں سے انسان کا ذکر بنتا ہے، دھیان بنتا ہے، ایک اس کو پڑھنے سے اور دوسرا چل پھر کر دعوت دینے سے۔ مولانا اسد صاحب نے وہی بات فرمائی ہے کہ اتنا کافی نہیں ہے بلکہ لوگوں میں چل پھر کر دعوت دینا ہے۔ بہرحال اللہ ہم سب کو سمجھا دے۔ اب کچھ لوگوں کو جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ مولانا اسد صاحب کے پیچھے حسد ہے، بغض ہے، کیا ہے، بس کچھ چنندہ لوگوں نے مولانا اسد صاحب کا دامن ہی پکڑ لیا ہے کہ حضرت جی کو جو ہے ان کا دامن پکڑ کے کھینچنا ہے، جیسے کہ مفتی ارشد دہلی والا ہے، مفتی عیسیٰ زاہد قاسمی ہے، ایسے بہت سارے نام ہیں جو صرف مولانا اسد صاحب کو ہی کھینچ کے پکڑ کے چلتے ہیں۔ ان کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ دوسروں کی بات کو واضح کرے۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں امت کے اندر جس میں امت مبتلا ہے اور وہ گناہوں میں مبتلا ہے، اس چیز پہ بات نہیں کرتے، اس چیز پہ بات کرتے ہیں جس چیز پر جو ہے امت آلریڈی عمل پہ ہے اور سر روک رہی ہیں۔ بہرحال اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔